اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس قرآن سورہ قارعہ جو مکی صورت ہے اور ترتیب میں 101 ہے، کیا ہے 101، اور نزول کے اعتبار سے 30 نمبر ہے۔ اس میں 11 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ رب کریم نے اس سورہ مقدسہ میں قیامت کا منظر بیان کیا کہ القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی یعنی قیامت، ناگہانی مصیبت، ما القارعہ، اور یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یعنی ناگہانی مصیبت کیا چیز ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، آپ کیا سمجھے کہ یہ ناگہانی مصیبت یا یہ کھڑکھڑانے والی یہ کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہے، یہ وہ خطرناک دن ہے جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ جب بارش ہوتی ہے اس کے بعد کہیں چراغ ہوتا ہے، روشنی ہوتی، تو وہاں پہ کیا گرتے ہیں؟ پتنگ، پروانے، یعنی قیامت کے دن جس کا ان کا کوئی حال نہیں ہے، تو کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے۔ تو قیامت کے دن یہ ہلا بلا، ہلا گلا ہوگا، نہ کوئی اٹھنے کا، نہ کوئی جانے، کوئی انتظام نہیں ہوگا، سب کچھ درہم برہم ختم، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ قارعہ، قیامت کے نام میں سے ایک نام قارعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو ایک زبردست چنگاڑ کی آواز آئے گی جس سے تمام لوگ مر جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی تیز آواز ہوگی کہ پہاڑ اڑ جائیں گے، اس زمین پر کوئی چیز برقرار نہ رہ سکے گی۔ تو انسان تو چھوٹا سا ہے، یہ تو بہت بڑی خطرناک کڑک ہوگی۔ دنیا میں جو قوموں پر وہ چھوٹا سا طوفان بھی آیا تو ہود علیہ السلام کے قوم کی طرح طاقتور قومیں بھی اس کے سامنے نہ رک سکی۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہم نے شروع سے پڑھا کہ اس کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے چند آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کو یوم الحسرہ بھی کہتے ہیں، یا حسرتاً علی العباد، یعنی افسوس کا دن۔ انسان ہاتھ ملتے رہ جائے گا، کاش میں ایسے نہ کرتا۔ اب ایسا افسوس کرے گا انسان کہ اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دنیا میں انسان پچھتا دیتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، کسی سے معافی مانگ لیتا ہے، وہاں کوئی فائدہ پچھتانے سے نہیں ہوگا۔ جو زمین پر دنیا میں اکڑ کر چلے، رسول اللہ کی شریعت کو قبول نہ کیا، اللہ کو معبود برحق نہ جانا، اور دنیا سے کفر کے حالت میں چلے گئے، فساد کرتے کرتے چلے گئے دنیا سے، ان کے اوپر یوم الحسرہ ہے، یوم الندامہ ہے، یہ دوسرا نام ہے ندامت، اور یوم المحاسبہ ہے، احتساب کا دن، یوم المسئلہ ہے، پوچھنے کا دن ہے، یوم الواقعہ اذا وقعت الواقعہ۔ نمبر 6 یہ یوم القارعہ ہے جو ہم نے پڑھا، یہ یوم الراجف ہے، زلزلے کا دن ہے، یہ یوم الرادفہ ہے، ایک کے بعد دوسرا زلزلہ، ایسے خطرناک۔ نمبر 10 یوم الطلاق ہے، یوم الفرار ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور یوم الحق ہے،
اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یوم الحکم ہے، اس میں فیصلہ ہوگا. اور 13 یوم الفراق، یوم الفراق. اور یوم الحساب، 16 یوم التناد، اور 17 یوم العذاب، اور یوم الفصل، اور یوم الجمع. سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. اور 19 یوم الدین بھی اس کو کہا گیا. اور 20 یوم تبلی السرائر، سب راز کھل جائیں گے. انسان تو کرتا کیا تھا اور تیرے دل میں کیا تھا؟ تو بظاہر لوگوں کو یہ باور کرواتا تھا میرے اچھے ارادے، تیرے دل میں تو تکبر تھا، تیرے دل میں فساد کا ارادہ تھا، تو انادی تھا. آج تو راز کھل گئے. نہ تو صدمے ہمیں دیتا اور نہ کھلتے یوں راز سربستا. تو پھر اس دن راز کھل جائیں گے. اور یہ وہ دن ہے یوم لا تغنی مولا عن مولا شیئا. سورہ لقمان میں پڑھا تھا، ایک دوسرے دوست کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور 22 اور یوم تغابن، بڑے نقصان کا دن ہے. ایسے نقصان کا دن ہے کہ بس کوئی پتہ تو چلے گا کون ہارا اور کون جیتا. اس دن ہارنے والے کا بڑا نقصان ہوگا. اور یہ یوم الخروج ہے، قبروں سے نکلنا ہے. اور 24 یوم البعث ہے، اٹھنا ہے. یوم الحشر ہے. اور 26 یوم المشہود ہے. اور 27 یوم العظیم ہے. یوم عظیم اور یوم عقیم، 5 دن ہے. اس میں کوئی فائدہ، قیامت کے دن دنیا میں کوئی بھی کام کرو نا اس میں کوئی فائدہ ہوتا ہے، وہاں کچھ نہیں. رو چلاؤ بھانج ہے. کسی نے شادی کو عورت بھانج، کیا فائدہ؟ یہ بچہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. ان کے اوپر جو ہوا چلی تھی عقیم، بولے بھانج ہوا چلی. دنیا کی ہوا میں بڑے فائدے ہوتے، لیکن ہود علیہ السلام کے قوم پر جو ہوا چلی اس میں فائدہ نہیں، تو عذاب ہی عذاب تھا. یوم المحیط ہے، سب کو گھیرا جائے گا. یوم العصیر، مشکل دن ہے. یہ 30 نام میں نے یہاں پہ جمع کیے. تو یہاں پہ ایک نام ہے القارعہ. یوم یکون الناس کالفراش مبثوث، جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہو جائیں گے، تتر بتر. اور کیا حالت ہوگی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگی برنگی اون کی طرح ہو جائے گی. اون کیسے ہوا آرام سے اڑتی ہے، پہاڑ کتنے بھاری بھاری ہیں، یہ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ اکبر، کتنی خطرناک آواز کہ پہاڑ بھی اڑ جائیں گے، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، یہ ایسے دن ہے، رزلٹ کا دن ہے، رزلٹ آؤٹ ہو رہا ہے. جنہوں نے مسجدوں کو آباد کیا، انسانیت کی خدمت کی، اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اس دن وہ عرش کے سائے میں ہوں گے. جنہوں نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا، جیسے بخت نصر، بڑے بڑے کافر آئے، انہوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کیا، اللہ والوں کو شہید کیا، اللہ والوں کو ان اللہ کے گھروں سے نکالا. بڑے بڑے کافر آئے. پیارے عقائد دو جہان علیہ السلام کو بیت اللہ شریف سے، انہی کی حرکتوں سے کہ ہم اس کو شہید کرتے ہیں. قصور کیا تھا پیارے عقائد دو جہان کا؟ انہوں نے بولا یہ ہمارا انا کا مسئلہ ہے، ہم آپ کے باتیں نہیں سن سکتے، آپ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، ہمارے رسم و رواج کے خلاف بولتے ہیں. آج 2 نمبر مسلمان بھی کہتا ہے استاد جی ہمارے رسم و رواجوں کے خلاف مت بولیے، ہمارے شادیوں میں ہی خرافات ہوں گے، ہمارے غم و خوشیوں میں رسول اللہ کی سنت نظر نہیں آئیں گی. آپ ہمیں میٹھی میٹھی باتیں بتا دیا کریں کہ سبحان اللہ بریانی بڑی اچھی تھی اور قورمہ بڑا اچھا تھا، اور ارے اچھے اچھے نام تو کھانوں کے بتا دو. ہاں، اور ایک نام بھی نہیں آتا تم لوگ کے. پلاؤ ایسا مزہ آ گیا، ٹکا آخر میں مزہ آ گیا، بھائی تھوک نکل لو، مزہ آ گیا یار.
اچھے اچھے نام لے کر بھی مزہ آ گیا. ہاں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کے کہ بڑا مشکل دن ہوگا، بس جس کی نیکی کا پلڑا ثقلت بھاری ہو جائیں گے. موازین پلڑے تو ایک نہیں ہے نا، نماز کا ہے، روزے کا ہے، بہت سارے پیپر ہیں. تو ایک پیپر سے کوئی پاس ہو، ہر پیپر کو پاس کرنا ہے نا. اللہ کو واحد لا شریک مانا یا نہ مانا، کسی دوسرے کو تو نہیں مانا. ہاں بت پرستوں نے کہا یہ لات و منات بھی مشکلیں دور کرتے ہیں. اب بولیں ڈاکٹر بھی تو مشکل کرتے ہیں، دور نہیں کرتے، وہ دوسرے پہ ارادہ کرتے، تو مشکل صرف اللہ ہی دور کرتا ہے. وہ تو دوائی کھاتے ہیں، انہوں نے تحقیق کیے. اور مؤثر حقیقی کون ہے؟ ہاں یہ چیزوں یاد کرو تاکہ کوئی فتویٰ نہ لگائے کہ بھائی یہ نسبت دنیا میں ایسی ہے. اب تو آپ کے بھوک کو کس نے دور کیا؟ کہتے کھانا کھایا. تو بھائی مؤثر حقیقی تو اللہ کا ذات ہے نا. اب کھانے سے اگر اللہ تعالیٰ پیاس بجھاتا اور پانی سے بھوک مٹا تو اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا. اللہ مرزقنا یا اللہ عیشت راضیہ، پسندیدہ زندگی نصیب فرما. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہاں پہ پڑھتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ؟ سورہ بینہ کی آخری آیت کون سی آیت تھی؟ 8 نمبر. دوسرے فعل ہونے والے دنیا کا قانون ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا پاس ہونے والوں کا ذکر ہوتا ہے. کن کا ذکر ہوتا ہے؟ فلاں نے ایک گریڈ حاصل کیا، فلاں نے فلاں میں. اکثر جو ہے نا ادارے فیل ہونے والوں کو وہ خود ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا نام نہیں ہے، کہتا ہے کہ ہاں خطرے میں ہے. وہ قبر میں جب لوگ جاتے ہیں نا تو جب کوئی جاتا ہے تو وہ میت جمع ہوتی ہے حدیث میں، وہ فلاں کہاں فلاں فلاں، وہ فلاں نہیں آیا. بولے نہیں اور وہ اس کو تو 2 سال ہو گئے دنیا سے آئے ہوئے. جمع ہو جاتے ہیں نا، کیا حال ہے فلاں، تو کہتے وہ لگتا ہے وہ کسی اور جگہ چلا گیا. تو اس کا جب نام نہیں آتا کہتے لگتا ہے میں فیل ہو گیا. اکثر جو ہے وہ کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں، کہتے میرا رزلٹ تو شو ہی نہیں ہو رہا، کہتے بس خطرہ ہے، خطرے کی گھنٹی بج گئی. لیکن سب سے پہلے کون سے لوگ؟ جنہوں نے A1 گریڈ حاصل کیے ہوتے ہیں. اب دوسرا فرقہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، دنیا میں 2 فرقے لازمی رہیں گے. 2 فرقے، ایک اللہ کے بندے، دوسرے شیطان کے بندے. ایک اصلاح کرنے والے، دوسرے فساد کرنے والے. ہر جگہ ہوں گے، ہر محلے میں ہوں گے، ہر علاقے میں ہوں گے، ہر آبادی میں ہوں گے. کیونکہ انسان کے اندر یہ 2 گروہ قیامت تک چلتے رہیں گے. اس سے غمزدہ نہ ہونا. اسے اے میرے سننے والوں ہوشیار رہو، یہ تو امتحان کے لیے ہوتا ہے. ہاں یہ تو تیرا صبر. اب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، تو صبر کب ہوگا؟ کسی کو ایسے بیوی دے دی کہ بس وہ ہر وقت صحیح باتیں سنا دی، وہ صبر کر رہا ہوتا ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ صبر کرنے والا قیامت کے دن شہیدوں کے کس میں ہوگا؟ گروہ میں ہوگا. بولے یہ کیسا؟ ارے بولے اس کے زخم تو دیکھو. بیوی نے کہا تیری فیملی ایسے، تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری، پھر بھی صبر کرتا رہا. اور بعض میں ہماری مائیں بہنیں سے اللہ نے شعور ایسے دیا کہ اللہ اکبر. وہ کس طرح پشتو کا ہے، کہاوت ہے، اردو میں بھی ہے، دھوبی کا کتا ہے نا گھر کا. بعض ایسے مرد ہیں وہ نہ گھر کا یعنی نہ گھر کا نظام سنبھال سکتا ہے اور نہ باہر کما کر لا سکتا ہے. اب وہ کہتے یہ کیا مصیبت، یعنی بیوی کہتے تو کما بھی صحیح اور گھر میں پکا بھی صحیح. اب اس کے ذمہ داری ہے گھر میں پکانا کھلانا نا، بچوں کو سنبھالنا، اور یہ خوش ہے.
تو دونوں کے لیے مشکلات ہو سکتے ہیں، بعض مردوں کے لیے بھی اور بعض، لیکن امتحان ہے۔ دونوں کی مثال دے دوں یا آپ نے بھی پڑھا تھا، ان دونوں کی مثالیں پڑھی، کوئی حوالہ دے دے کہ ہاں ہم ایسے مردوں کو بھی جانتے ہیں، ایسے عورتوں کو بھی جانتے ہیں جن کے شوہر اچھے نہیں تھے وہ جنت کما گئی، اور جن کی بیویاں صحیح نہیں تھی لیکن A1 گریڈ میں رہے۔ زبردست۔ سورہ تحریم سورۃ نمبر 66، نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی، رب فرماتے فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، ان کا ساتھ نہ دیا، ان کے خلاف سازشوں میں لگی رہی۔ تو اتنے بڑے اللہ کے نبیوں کے خلاف سازش ہو رہے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اور اسی کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا آپ کے ذہن میں موضوع ہونا چاہیے کہ ان کا دو شوہر دنیا میں، اے میرے بہنوں سنو، کہ آپ کل یہ نہ کہے کہ شوہر ظالم تھا اور ہم نماز نہ پڑھ سکی، ہم نے جنت نہیں کمائی۔ تم تو محمد رسول اللہ کی امتی کہلانے والی ہو، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امتی تھی، اور فرعون جیسے کافر ان کا شوہر، پھر بھی اللہ کی اتنی بندگی کی، زمین پر لیٹ کے اللہ سے دعا کر رہی، یا اللہ اپنے پاس میں لے، میرے لیے جنت میں محل بنا دے، یا اللہ فرعون اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ کیا کچھ نہیں کیا، ہاتھوں پر اس کے میخ کیل لگوا دیے، زمین پر لٹا کے کیا سزا دیا، گرم دیگ میں سزا دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس کی روح، بعض روایت میں گئے وہ سزا دینے سے پہلے اس کی روح پرواز کر گئی۔ جو ہم نے اصحاب الحدود کا واقعہ پڑھا اس میں بھی یہ تھا کہ جب وہ یوسف نواز ظالم بادشاہ جب ان کو اس میں ڈالتے تھے آگ میں، ان کی روح پہلے پرواز، اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں نا شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی جیسے چیونٹی کاٹتی ہے، تلواریں تو لگتی ہیں بظاہر، لیکن وہ اللہ کے عشق میں سرسار ہوتے ہیں، اور جب انسان عشق میں ہوتا ہے تو اس کی مثال پھر دی جاتی ہے، ارے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اور تو نے انگلیاں تو کاٹی لیکن پتہ نہ چلا۔ تو جب اللہ کے دیدار سے مشرف ہو، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، انہیں کیا تکلیف ہوگی، انہیں تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ جنت میں جب پوچھا جائے کون سی کمی، کہتے ہیں اللہ سب نعمتیں دیکھ لی، کھا لی، دیکھ لی، یا اللہ جو مزہ تیرے وحدانیت کا پیغام پھیلاتے وقت، یا اللہ تلواروں کے ہر طرف سے وار اور نیزے لگ رہے تھے، یا اللہ وہ مزہ جنت میں نہ پایا۔ مزہ تو اللہ کی بندگی، محب کے لیے، محبوب کے لیے، محب کا تڑپنا مزے کا ہوتا ہے۔ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کیسے دن گزرا، پورے دن ان ظالموں نے گرم ریت پر لٹا کر، ارے اوپر بڑے بڑے پتھر رگے، کہتے اللہ کے نام میں آج جو مزہ آیا کبھی نہ آیا، اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، اے بلال، حضرت صدیق اکبر پیغام لے آتا ہے، ارے زبان سے ان کی بات مان لو، دل اللہ کی وحدانیت تیرے دل میں، کہتے نہیں ہو سکتا، ارے کتنے سزائیں دیں گے، تو کہتے ہیں الفت میں برابر ہے، وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جان دینے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، جب اللہ کے لیے جان دے رہا ہوتا ہے، دنیا کے لیے نہیں۔ پریشانیوں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے جب اللہ کے دین کے لیے انسان برداشت کرے، ارے دنیا کے لیے، انا کے مسائلوں کے لیے جب انسان پر مشکل آتے، ان کا سر جھک جاتا ہے، ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، انہیں پھر راتوں کو نیند نہیں آتی۔ تو فرمایا جس کے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے نیکی کے پلڑے ہلکے ہو جائیں، قیامت کے دن جو پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ نیچے چلا جائے گا، اور جو بھاری ہوگا اوپر چلا جائے گا۔ جیتنے والا اوپر چلا جائے گا، اور یہاں جیتنے والا نیچے جاتا ہے، وہاں پہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، کیا ہوگا؟ جہنم کی خطرناک وادی ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور آپ کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ سخت دھوکتی ہوئی آگ کا بہت نیچا گھڑا، اللہم اجرنا منہ،
اس کا معنی ہے حاویہ، اتنی سخت گرم ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی دوزخ گرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاویہ اور دوزخ کے تمام اقسام کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ کریم اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے۔ قرآن پاک کے پاس بیٹھ کر ان کے تعلیمات سن کر کہ قیامت کے مناظر یوں پیارے بیان ہو رہے ہیں کہ انسان سنے تو اگر گناہگار ہے تو توبہ نصیب ہوتی ہے، اور نیکوکار ہے تو انہیں پھر نیکیوں پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔